السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ 38واں یعنی 38 نمبر سبق پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ عنوان ہے صدمہ موت اور اس کی حقیقت۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عزیز کی وفات پر جو صدمہ ہوتا ہے اس سلسلے میں غور کر لیا جائے کہ یہ صدمہ محض جدائی پر نہیں بلکہ ہمیشگی کی جدائی کا عقیدہ اس کا سبب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ ہمیشہ کے واسطے ہم سے جدا ہو گیا۔ اگر یہ خیال ذہن میں نہ جمے تو محض جدائی سے زیادہ صدمہ نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں بھی بعض دفعہ اس سے جدائی ہوتی ہے۔ چنانچہ کبھی ہم کو سفر پیش آتا تھا، کبھی عزیز کو سفر پیش آتا تھا جس میں مہینہ 2 مہینہ اور بعض مرتبہ سال کی جدائی ہوتی ہے، مگر یہ اس لیے گوارا تھا کہ پھر ملاقات کی امید رہتی ہے۔ اسی لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کی دعا میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تم اس جدائی کو جدائی نہ سمجھو، کیونکہ تم بھی ایک دن وہیں جانے والے ہو جہاں یہ عزیز گیا ہے اور وہاں اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ بس یہ جدائی ویسی ہی ہے، چند روزہ جدائی ہے جیسی دنیا میں کبھی سفر وغیرہ سے پیش آیا کرتی تھی۔ ایک دن یہ جدائی ختم ہو کر ملاقات میں تبدیل ہو جائے گی، اور قاعدہ ہے کہ جس فراق کے بعد وصال کی یقینی امید ہو وہ زیادہ گراں نہیں ہوتا۔ فراق جدائی، وصال ملنا گراں سخت۔ یعنی اس کی ایسی مثال ہے جیسے حاکم یعنی بادشاہ ایک شخص کو اپنے یہاں کسی اعلیٰ ملازمت پر بلا لے اور اس کے بھائی کو جدائی کا صدمہ ہو۔ بادشاہ اس کے صدمے کی خبر سن کر خط لکھ دے کہ گھبراؤ نہیں، ہم تم کو بھی بلا لیں گے۔ تو غور کر لیجئے کہ بادشاہ کے اس خط سے غمگین بھائی کا صدمہ فوراً زائل ہو جائے گا یا نہیں؟ یقیناً پہلا سا غم تو ہرگز نہ رہے گا، البتہ اب اس فکر میں پڑ جائے گا کہ دیکھیے وہ دن کب آتا ہے کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں، اور جب تک جدائی رہے گی اس وقت تک گن کر دن گزارے گا، اور ملاقات کی امید میں یہ جدائی کے دن خوشی سے گزار دے گا۔ بس ہم کو بھی کسی عزیز کی وفات پر یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ جدائی چند روزہ ہے، ایک دن خدا تعالی ہم کو بھی بلا لیں گے جیسا اس شخص کو بلایا ہے، کیونکہ حق تعالی سبحانہ و تعالی کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں خبر دی ہے کل الینا راجعون۔ پھر حیرت ہے کہ بادشاہ کے تو اس کہنے سے کہ ہم تم کو بھی بلا لیں گے جدائی کا غم جاتا رہے اور خدا تعالیٰ کے فرمانے سے ہلکا بھی نہ ہو۔ غرض شریعت کا مقصد یہ ہے کہ صدمے کے وقت ہمارے زخم پر مرہم لگنا چاہیے، چنانچہ عقلی غم کے بالکل ختم کرنے کا اور حزن طبعی کی کمی کا ہر طرح مکمل سامان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔